زندگی میں کتنے ایسے مواقع آتے ہیں جب آپ کوئی اہم کام کرنا بھول جاتے ہیں اور آپ کو لوگوں کے نام یاد نہیں رہتے، اہم تاریخیں یاد نہیں رہتی، اور کسی پروجیکٹ کی ڈیڈ لائن یاد نہیں رہتی، کسی دوست کا فون نمبر یاد نہیں رہتا، اور کسی کا کانٹیکٹ نمبر یاد نہیں رہتا۔ کوئی اہم واقعہ یا گفتگو جو ہے وہ آپ بھول جاتے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہر شخص کے ساتھ اکثر و بیشتر پیش آتی رہتی ہے۔ ہمارے استاد گرامی فرمایا کرتے تھے کہ قابلیت اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ آپ کی یادداشت تیز ہو، آپ کو درست موقع پر درست بات جو ہے وہ یاد رہ جائے، یا آپ کی جو یادداشت ہے وہ ایسی ہو کہ آپ کے کام میں کوئی حرج نہ ہو رہا ہو۔ تو جدید سائنس اور تحقیق جو ہے وہ اس بارے میں کہتی ہے کہ اس کو بہتر سے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ دماغ ایک مسلسل جو ہے سوچنے والا انسانی جسم کا ایک پٹھا ہے، جو مسلسل جو ہے وہ جسم کے ہمارے دوسرے جس طرح کے اعضاء ہیں اسی طرح سے دماغ بھی کام کرتا ہے۔ کوئی دنیا میں اچھی یادداشت کے سب سے بڑے ٹرینر ہیں۔ ان کی اپنی یادداشت حیران کن طور پر جو ہے بلکہ بڑی ہوش ربا ہے۔ ان کے پروگرامز میں یادداشت کے جو کمالات لوگ دیکھتے ہیں تو اس کو دیکھ کر انسان ششدر رہ جاتا ہے۔ اور جن یہ کہتے ہیں کہ یادداشت جو ہے اچھی یادداشت کوئی خوبی نہیں ہے، بلکہ یہ اچھی یادداشت یا تو آپ اس کو تربیت سے بہتر کرتے ہیں یا غیر تربیت جو ہے اس کی وجہ سے آپ کی یادداشت متاثر ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کو بھی یادداشت کا مسئلہ ہے تو آپ اپنے دماغی اس صلاحیت کو بڑھانے کے لیے کچھ ایسے اقدامات ہیں جو کر سکتے ہیں۔ بہت ساری ایسی غذائی اشیاء ہیں جن کے ذریعے یادداشت جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ سب ناشپاتی ہے، بروکلی کی سبزی ہے، جامن ہے، ناریل کا تیل ہے، انڈے ہیں، پتوں والی سبزیاں ہیں، مچھلی ہے۔ تو اگر اپنی خوراک کے اندر یہ چیزیں اگر آپ شامل کر لیں تو آپ کی یادداشت بہتر ہو سکتی ہے۔ فروٹ میں اخروٹ کا استعمال جو ہے اس سے بھی یادداشت بہتر ہو سکتی ہے، اور اس کو بعض طور سے کہا جاتا ہے کہ اخروٹ کی جو ساخت ہے اس کو اگر آپ نکال کے اس کی گری کو دیکھیں تو بالکل دماغ سے ملتی جلتی ہے، تو اس لیے اس کے کھانے سے بھی جو ہے کچھ نہ کچھ تو فرق پڑے گا۔ پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی یادداشت کو بہتر بنانے کے لیے منفی سوچیں ان سے چھٹکارا پا لیں۔ منفی بات سوچنے سے آپ کی مثبت سرگرمیاں متاثر ہوتی ہیں اور آپ کے ذہن پر ایک دباؤ پڑتا ہے، تو ان چیزوں کو بھی اب اگر آپ چھوڑیں گے تو اس سے بھی آپ کی جو یادداشت ہے وہ بہتر ہوگی۔ پھر ورزش کرنے کے لیے بھی کہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ورزش کی جائے، اور ایسی ورزش جس سے آپ کو جو ہے ذہنی اور جسمانی دونوں سکون حاصل ہوں۔ اچھا، مثبت سوچ رکھنے والوں کے ساتھ اگر آپ کا تعلق ہے، ان کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں، ان کے محفلوں میں شریک ہوتے ہیں، اور وہ لوگ جو پازیٹیو تھنکنگ پر بلیو رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ آپ کی انٹریکشن ہے، تو یہ بھی آپ کی جو یادداشت ہے اس کو بہتر بناتی ہے۔ پھر صفائی نصف ایمان ہے، تو صفائی کا خیال بھی آپ کو رکھنا چاہیے۔ آپ کو اپنی نیند کے اوپر بھی توجہ دینی چاہیے۔ 8 گھنٹے کی نیند تو بہت ہی شاندار ہے، لیکن اگر آپ اچھی نیند جس کو کہتے ہیں نا تھک کر اور ایسا سوئے کہ جس کو گھوڑے بیچ کے سونا بھی کہتے ہیں، تو اس طرح کی اگر آپ کو نیند آتی ہے تو وہ 5-6 گھنٹے کی نیند جو ہے وہ آپ کے لیے بہت کافی ہوتی ہے۔
پھر نئی نئی چیزیں بھی آپ سیکھنے کی کوشش کریں. آج ہم کہتے ہیں کہ جس شخص کا جو ایک دن جو ہے وہ ایک جیسا گزرتا ہے تو وہ اس نے کچھ نہیں کیا. اس لیے اپنے ہر دن کو مختلف طریقے سے گزارنے کی کوشش کریں، کچھ نئی باتیں نئی چیزیں سیکھنے کی کوشش کریں. اور سب سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ کسی طرح کا ذہنی دباؤ جو ہے وہ اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں. ذہنی دباؤ جو ہے اس سے بچیں، اور ذہنی دباؤ جو ہے وہ آپ کو مختلف ایسی بیماریوں کی طرف لے جاتا ہے جن سے آپ کی کارکردگی بے حد متاثر ہوتی ہے. تو اپنی یادداشت کو بہتر بنائیں. اس یادداشت سے آپ کا کام بھی اچھا ہوگا اور انشاءاللہ آپ سکون سے اپنی زندگی بسر کر پائیں گے.